الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم. کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے حکم اور اس کے پیغمبروں کے حکم سے سرکشی اختیار کی. ہم نے ان کا بڑا سخت حساب لیا اور ہم نے ان کو ایک ایسا عذاب دیا جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. نتیجے میں انہوں نے اپنے کاموں کا وبال چکھ لیا اور ان کا آخر کار انجام نقصان ہی نقصان ثابت ہوا. اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. چنانچہ اے عقل والو جو ایمان لے آئے، اللہ سے ڈرو. یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت کا سامان اتارا ہے، یعنی ایسا رسول اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے جو اللہ کی روشنی پیدا کرنے والی آیتیں تمہارے سامنے پڑھ کر سناتا ہے. یعنی اللہ نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو اللہ کی روشنی پیدا کرنے والی آیتیں تم پر پڑھ کر سناتا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے.
اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوتی ہیں، جس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بہترین رزق کا نظام تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہی ہے وہ جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو بھی اتنی ہی تعداد کے اندر اس نے پیدا کیا۔ آسمانوں اور زمین کے درمیان اللہ کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 8 کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ بہت سی بستیاں ایسی تھیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سرکشی اختیار کی، سرتابی اختیار کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بستیوں کے اندر تو جان نہیں ہوتی کہ وہ سرکشی کریں یا سرتابی کریں، اللہ کے حکم کی اور اس کے پیغمبروں کے حکم کی نافرمانی کریں، تو یہاں پر گناہ کی نسبت اور سرکشی کرنے کی نسبت بستیوں کی طرف کیوں ہوگی؟ تو دراصل عربی کے اندر ایک فن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں بلاغت۔ اس کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ یہاں پر مجاز مرسل کا استعمال ہوا ہے، یعنی بستی بول کر بستی والے مراد ہیں، کیونکہ گناہ بستی نہیں کرتی، بستی والے کرتے ہیں۔ اور یہاں دراصل جگہ بول کر جو لوگ جگہ کے اندر رہتے ہیں ان کو مراد لیا گیا ہے، علاقہ یہاں پر محلیت ہے۔ حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی خطرناک نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سرتابی اتنی خطرناک طریقے سے ہوئی کہ عذاب کا اثر فقط بستی والوں پر نہیں بلکہ پوری بستی پر آیا۔ اور جو لوگ بعد میں آئے انہوں نے جب ان بستیوں پر نظر کی جن بستیوں پر اللہ کا عذاب آیا تو بے برکتی ان کے سامنے بالکل نمایاں تھی، اور نحوست بھی ان جگہوں کی ان کے سامنے بالکل ظاہر تھی۔ قوم نوح انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے طوفان کے ذریعے سے ان کو ہلاک کیا، اتنا خطرناک طوفان کہ پوری ان کی بستی ہی ختم ہو گئی۔ بعض مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ یہ طوفان پوری دنیا پر آیا، پوری دھرتی پر آیا۔ اور تفسیر ماجدی کے اندر ہے کہ پہاڑ جتنے اونچے ہوتے ہیں وہ موجیں پانی کی اتنی ہی اونچائی پر ہوتی تھی، 3000 فیٹ یا اس سے بھی زیادہ اونچائی پر قوم نوح کا طوفان اپنا غضب ظاہر کر رہا تھا۔ نافرمانی کی تو بستی پر خطرناک اثر ہوا، پوری بستی تباہ ہو گئی۔ قوم عاد انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تو ان کی جو جگہ تھی جس کو ارض احقاف کہا جاتا ہے، یمن اور عمان کے درمیان کا ایک علاقہ ہے نجد کے نیچے، یہاں پر قوم عاد آباد ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں بالکل سرسبز و شاداب تھا، ہریالیاں تھیں، برکتیں تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو ختم کیا۔ ہوا کے ذریعے سے اس طرح اللہ نے ان کو کر دیا جس طرح کھجور کے درخت کے کھوکھلے تنے ہوا کرتے ہیں، جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا اللہ نے۔ آج وہاں اگر کوئی آدمی سفر کرتا ہے یمن اور عمان کے بیچ میں نجد کے نیچے تو ریت کے ٹیلوں کے علاوہ کوئی اور چیز اس کو نظر ہی نہیں آتی۔ کوئی آدمی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ وہ علاقہ تھا جہاں ایک زمانے میں ہریالی ہوا کرتی تھی۔ عذاب آتا ہے تو بستی پر نحوست کے آثار ظاہر ہوتے۔ قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم، جس قوم کی طرف حضرت صالح کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، یہ حجاز کا علاقہ تھا، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ہیگرا، یعنی شام سے قریب ہے یہ علاقہ۔ وہاں کوئی آدمی سفر کرے، یہ وہ جگہ تھی جہاں ایک زمانے میں سمود راج کرتا تھا اور ہریالیوں سے بھرا ہوا علاقہ تھا، لیکن آج وہاں پر ریگستان ہے، کوئی وہاں پر رہنا بھی پسند نہیں کرتا۔ قوم لوط، اردن کا جو مشرقی حصہ ہے نا وہاں پر بحر میت واقع ہے، ڈیڈ سی،
کہنے والے کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی پہلے جو بستی تھی نا، یہ یہاں بحر میت کے اندر واقع تھی، یعنی یہاں پر پہلے پانی نہیں تھا، پہلے زمین تھی یہاں پر، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، خوب بے حیائیاں کی۔ لوط علیہ السلام نے ان کو روکا بے حیائی سے، لیکن انہوں نے بے حیائی سے اپنا دامن چھوڑا نہیں۔ عورت سے بے حیائی کرنا تو گناہ ہے ہی، لیکن مرد کے ساتھ ایک مرد بے حیائی کرے یہ تو اور بڑا گناہ ہے۔ انہوں نے وہی کام کیا کیونکہ ان کی فطرت ذرا ٹیڑھی ہو چکی تھی۔ اللہ کی نافرمانی جو لوگ کرتے ہیں وہ اس طرح ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی سوچ الگ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے عذاب کے طور پر ان کی پوری زمین کا تختہ ہی الٹ دیا، 400 میٹر نیچے زمین پوری دب کر نیچے گھس گئی، اور آج وہاں پر فقط پانی اور سمندر نظر آ رہا ہے، بستی کا تو کوئی نام و نشانی نہیں۔ تو کتنی ہی سب بستیاں ایسی تھیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے، پروردگار کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی۔ ہم نے ان کا سخت حساب لیا اور ایسا عذاب ان کو دیا جو انہوں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے کاموں کے کرتوت کا وبال چکھ لیا، کرتوت کا وبال انہوں نے چکھ لیا، اور آخرکار ان کا انجام یہی ہوا کہ نقصان ہی نقصان ان کے لیے ثابت ہوا۔ اور ایسا نہیں کہ دنیا کے اندر ہی عذاب ان پر آیا، بلکہ آخرت کے اندر بھی ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، اور سخت ترین عذاب ہے۔ دنیا کا جو عذاب ان پر آیا نا، اس سے کئی گنا سخت آخرت کا عذاب۔ تو اے ایمان والو، عقل والو، اللہ سے ڈر لیا کرو۔ اللہ کا ڈر جب ایک انسان کے اندر ہوتا ہے تو بہت سے شرور سے وہ حفاظت کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تمہاری طرف تو ہم نے ایک نصیحت کا سامان بھی اتارا ہے، یعنی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے اوپر قرآن کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، کہ قرآن کو اگر کوئی آدمی سنے، قرآن کے معنی کے اندر کوئی آدمی غور کرے، ذرا دلچسپی بتائے، تو بہت سے اندھیروں سے نکل کر وہ روشنی حاصل کر سکتا ہے۔ اتنی زبردست کتاب ہے یہ قرآن کی کتاب۔ لیکن افسوس کہ آج کے زمانے میں اس سے جو بے رخی اختیار کی جاتی ہے، شاید اتنی زیادہ بے رخی کسی اور چیز سے آدمی اختیار نہیں کرتا ہوگا۔ آدمی کے لیے ہر کام آسان ہوتا ہے، اور آج کا زمانہ تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سواری بھی ایک دم تیز ہوتی ہے، جو کام ہوتا ہے موبائل پر ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو کام دھندہ کرنے کے لیے باہر نکلنا بھی نہیں پڑتا، وہ گھر کے اندر ہی کام دھندہ کر لیتے ہیں، کما لیتے ہیں، اور کافی کماتے ہیں۔ اتنا آسان زمانہ، اتنے زیادہ کام اچھے ہو گئے ہمارے لیے، سہولتیں بڑھ گئی ہیں، لیکن ہم دین کے سلسلے میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے وہ واقعتاً بزی ہوتے تھے، اور پورا دن ان کے پاس ہوتا نہیں تھا، فارغ رہتے ہی نہیں تھے، کام کاج کے اندر لگے رہتے تھے۔ تو ایسے لوگ کبھی کبھی دین سے بیزار ہو جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن ہمارے پاس تو وقت ہی وقت ہے۔ چند لمحات موبائل کے اندر گزارنے کے لیے، چند لمحات دوستوں کے ساتھ گزارنے کے لیے، چند لمحات فضول گوئی اور فضول باتوں کے اندر لگنے کے لیے ہم قرآن سے ہی اعراض کریں، بالکل مناسب نہیں۔ اور ایک پیغام یہاں پر یہ دینا بھی مقصود ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ قرآن حفظ کر لیتے ہیں، مشقت برداشت کر کے قرآن یاد کرتے ہیں، لیکن قرآن یاد کر کے بھول جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارشاد کے راوی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں قرآن کا اہتمام کیا کرو، جب اللہ نے تم کو ایک دولت دی ہے تو تم اب اس کا اہتمام کرو، روزانہ پڑھو، دور کرو، اس کا یاد رکھنے کی کوشش کرو۔ دیکھو ایک جانور اپنی رسی سے جتنی تیزی سے نہیں نکلتا، اس سے زیادہ تیزی کی حالت میں قرآن لوگوں کے سینوں سے نکل جاتا ہے، اتنے زیادہ تیزی کی حالت میں اس قرآن سینوں سے نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری توجہ چاہتا ہے، اور یہ وہاں پر ہی رہتا ہے جہاں پر اس کی قدر ہوتی ہے۔ جہاں یہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر اس کی قدر نہیں، وہاں سے پھر یہ دولت اٹھ جاتی ہے۔ اس میں پھر جو لوگ قرآن سے پہلے نوازے جاتے ہیں اور پھر ان سے جو محرومی ہوتی ہے ان کا نقصان ہوتا ہے، قرآن کا تو کوئی نقصان نہیں۔
جانور کی اگر کوئی آدمی دیکھ بھال نہ کرے، اس پر نگاہ نہ رکھے تو کتنی تیزی سے وہ رسی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. اور جو سرکش اونٹ ہوتا ہے نا، تو وہ تو پھر قابو میں آتا ہی نہیں. قرآن اسی طرح تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے، اور جب نکل جائے گا نا پھر قابو میں نہیں آئے گا. پھر تم لاکھ سوچو گے کہ اب یاد کرتا ہوں، اب یاد کرتا ہوں، نہیں یاد کر پاؤ. اور جو آدمی قرآن یاد کر کے بھول جاتا ہے، اس پر تو بڑی سخت وعید ہماری ہوئی ہے، بڑی سخت وعید ہماری ہوئی ہے. ابو داود اور ترمذی نے ایک روایت حضرت انس بن مالک کے حوالے سے بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر میری امت کے گناہ پیش ہوئے، میں نے اپنی امت کے گناہ دیکھے، اس سے بڑا میں نے کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی قرآن یاد کرے نہیں پھر اس کو بھول جائے. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت دارمی کے اندر موجود ہے، ابو داود نے وہ روایت بیان کی ہے کہ جو آدمی قرآن یاد کرتا ہے پھر اس کو بھول جاتا ہے، قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، یا یہ کہ کوڑی ہونے کی حالت میں وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. اس دن کی جو سختیاں اور مصیبتیں ہیں وہ تو ایک طرف ہے ہی، لیکن پھر آدمی اس طرح جسمانی عیب لے کر لوگوں کے سامنے حاضر ہو، اللہ کے سامنے حاضر ہو، تو کتنی رسوائی کی بات ہوگی. حالانکہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ اگر اس کی حقیقی قدر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہمارے 4 چاند لگا دیتے ہیں، عزت ہوتی ہے. لیکن اسی کی ناقدری جب ہو جاتی ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر بڑا عذاب آتا ہے. رزین کی ایک روایت جمع الفوائد کے اندر مذکور ہے، اور انہوں نے سورہ طٰہٰ کی 2 آیتوں کو ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ 2 آیتیں اس شخص کے بارے میں ہے جو قرآن یاد کر کے بھول جائے. وہ 2 آیتیں ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے اعراض کرتے ہیں، قرآن ان کے سامنے ہوتا ہے لیکن وہ قرآن سے اعراض کرتے ہیں، کوئی توجہ ہی نہیں ہے قرآن کی طرف، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کی روحی کو تنگ کر دیتا ہے. اور اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو نابینا پیدا کرے گا. وہ اللہ سے کہے گا، اے اللہ تو نے مجھے نابینا کیوں پیدا کیا؟ میں نابینا حشر کے میدان میں کیوں جمع ہوا جبکہ دنیا کے اندر تو میں اچھا خاصا دیکھ لیتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میری آیتیں تیرے پاس آئی، تیرے سینے نے میری آیتوں کو قبول کیا، تیرے سامنے قرآن کو پیش کیا جاتا تھا لیکن تو قرآن کو بھول جاتا تھا، تو آج تجھے بھلا دیا جائے گا، یعنی نہ تیری مدد ہوگی اور تجھے برابر عذاب دیا جائے گا. رزین نے کہا ہے کہ یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو قرآن یاد کرے نہ پھر اس کو بھول جائے. لہٰذا وہ لوگ جو قرآن یاد کرنے کے اندر لگے رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جب اس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو اچھی طریقے سے حاصل کریں، ورنہ اگر اس کے اندر پھر ناشکری ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر بڑا عذاب آتا ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے. دیکھو بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے جو یاد تو کر لیتے اور پھر بھول جاتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں. ان کو چاہیے کہ مایوس نہ ہو. آپ لوگوں کے سامنے 5 باتیں میں پیش کرتا ہوں. نمبر 1، اگر کوئی آدمی قرآن بھول چکا ہو تو اس کو چاہیے کہ مدرسے کے اندر داخلہ لے لے. نہ لے سکتا ہو داخلہ تو کسی قاری صاحب سے بات کر لے کہ وہ 1-2 گھنٹے اس کے لیے نکالے، ان کی نگرانی میں رہ کر وہ 1-2 گھنٹے روزانہ یاد کرے. نمبر 3، اگر وہ بھی نہ کر سکتا ہو تو پھر خود یاد کرنا شروع کر دے. 1-1 رکوع، 2-2 رکوع، پاؤ پارا، جتنا اس سے ہو سکے وہ یاد کرنا شروع کر دے. نمبر 4، نوافل کے اندر پڑھے، سنت کے اندر پڑھے قرآن. اور پھر دور کا بھی ایک نظام بنائے کہ جو یاد کرے بہت اچھا یاد کرے وہ اس کو، لیکن جو پچھلا یاد ہوا ہے وہ اس کو بھی دوہراتا رہے. اور نمبر 5، گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرے، کیونکہ جو آدمی گناہ سے اپنی حفاظت نہیں کرتا نا، قرآن اس کے دل سے نکل جاتے ہیں. قرآن پر ہماری توجہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم گناہوں سے کچھ نہ کچھ درجے میں بچ رہے ہیں. لیکن اگر قرآن سے ہی ہمارا اعراض ہو رہا ہے، ہم قرآن کی باتیں سنتے نہیں ہیں، رسول کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، یوٹیوب اچھا لگتا ہے، انسٹاگرام اچھا لگتا ہے، فیس بک اچھا لگتا ہے، تو اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بہت سے ایسے گناہ کر رہے ہیں جس سے اللہ ہم کو محروم کر رہے ہیں. اللہ ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں
خیر کثیر سے محروم کر رہا ہے۔ حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس شخص کے ساتھ اللہ بہت زیادہ بھلائی کرنا چاہتا ہے، انہیں بہت بڑی بھلائی، اللہ اس کا بھلا چاہتا ہے، اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو دین کی سمجھ جس کو آ جاتی ہے نا، اللہ نے اس کے ساتھ بڑی بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اس بھلائی کی قدر کرنی چاہیے۔ آگے یہ بات کہی گئی ہے کہ رسول جو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رسول ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو اندھیروں سے نکالے اور نور کی طرف لے جائے۔ اندھیروں سے یہاں پر مراد کفر ہے، بہت سے کفر ہوتے ہیں، ایک ہندوؤں کا کفر ہوتا ہے، ایک کرسچن لوگوں کا کفر ہوتا ہے، ایک یہودیوں کا کفر ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پر بہو وچن لایا گیا اور کہا گیا اندھیروں سے اللہ نکالتا ہے اور نور کی طرف لے جاتا ہے۔ نور ایک ہی ہے، اسلام ایمان۔ تو آدمی قرآن کے ذریعے سے حق راستہ حاصل کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جو شخص بھی ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، مزے ہی مزے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی اللہ رزق کا سامان تیار کرتا ہے، بہترین رزق اللہ اس کو دیتا ہے۔ آج لوگ اسی شبے کے اندر ہے کہ کیوں ان کا رزق ان کے لیے تنگ ہوتا ہے، تو شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم جس طرح ایمان لانا چاہیے اس طرح ہم اللہ پر ایمان نہیں لا رہے، یا جس طرح اچھے اعمال کرنے چاہیے اس طرح ہم اچھے اعمال نہیں کر رہے۔ کیونکہ یہاں قرآن کے اندر تو یہ بات صاف ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور ایمان لانے کا حق ادا کرتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کا بندوبست کر ہی دیتا ہے۔ تو ہمیں ہمارے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اصلاح اعمال کے بعد اللہ تبارک و تعالی دنیا کے دروازے انشاءاللہ ہمارے سامنے کھول دے گا، اور آخرت کے دروازے تو کھل ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک انسان کی زندگی کو اچھی بنانے کے لیے اس کی زندگی کے اندر برکت کا ہونا اور عافیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عافیت کس کو کہتے ہیں؟ ہر درجے کے اعتبار سے، موقع محل کے اعتبار سے جو مناسب بھلائی ہوتی ہے نا، اس کو عافیت کہتے ہیں۔ کوئی آدمی بیمار پڑا ہوا ہے، عمر رسیدہ ہو چکا ہے، یعنی اس کی عمر آپ سمجھے 80-90 سال کا ہو گیا ہے اور بیمار ہے، محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ اپنے اعتبار سے کھا سکتا ہے، نہ اپنے اعتبار سے پی سکتا ہے، وہ بیمار ہوئے، تم پر فون آیا کہ حضرت کے لیے آپ ذرا دعا کریں، تو ہم کیا دعا کریں گے؟ یہ کہ اللہ ان کو موت دے دے، یا یہ کہ ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ ان کو شفا دے؟ ہم اس کے لیے دعا کریں گے اے اللہ تو ان کو عافیت میں رکھ، اور جو چیز ان کے لیے عافیت ہے ایسا فیصلہ تو ان کے لیے فرما۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی۔ جو موقع محل کے اعتبار سے بھلائی ہو اس کو پہنچ جائے، اگر موت میں بھلائی ہو تو اللہ موت دے دے، نہ اگر زندہ رہنے میں بھلائی ہو تو اللہ زندہ رکھے۔ عافیت کا یہ مفہوم ہوتا ہے۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ 1 کا 2، 2 کا 4 ہو جانا، 4 کا 8 ہو جانا، لوگ سمجھتے ہیں برکت یہی ہے۔ اگر یہی برکت ہوتی تو پھر جو جتنے زیادہ کاروبار والا ہے وہی برکتی آدمی، جو جتنے زیادہ دھندے والا ہے وہی برکتی آدمی، جس کی زمینیں جتنی زیادہ ہے وہی برکتی آدمی۔ نہیں، برکت اس کو نہیں کہتے، برکت کہتے ہیں کم معاوضے کے بدلے زیادہ نفع کما لینا۔ تم اپنی جانب سے کچھ کم کر رہے ہو اور تم کو بدلے میں بہت زیادہ مل رہا ہے، خواہ وہ مال ہو یا جانی اعتبار سے کوئی چیز ہو، اس کو کہتے ہیں برکت۔ عافیت اور برکت جب انسان کی زندگی کے اندر آ جاتی ہے تو انسان کی زندگی کے 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ عافیت اور برکت اس وقت آدمی کو حاصل ہوتی ہے جب وہ لوگوں کا اچھا سوچتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک اس کا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں سے نوازتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی بد نیتی رکھتا ہے، لوگوں سے بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، کوئی آدمی سکھی ہے، اس کا سکھ اس کو اچھا ہی نہیں لگتا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے برکت چھین لی جاتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 2 تاجر ملتے ہیں اور وہ تجارت اس طرح کرتے ہیں کہ بات بالکل سامنے والے پر کھول دیتے ہیں
اور سچائی سے کام لیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ بیچنے والا جو پروڈکٹ بیچ رہا ہے ہر چیز کو واضح کر رہا ہے اور صاف رکھ رہا ہے معاملہ، ایسا نہیں کہ کوئی عیب چھپا رہا ہے وہ یا دھوکہ دینا چاہتا ہے، سچ بولتا ہے۔ خریدنے والا بھی سچائی کی نیت سے اس کو لیتا ہے، تو اللہ اس خرید و فروخت میں اس کے لیے برکت رکھ دیتے ہیں، اور اس عقد کے اندر اللہ برکت رکھ دیتے ہیں۔ لیکن جب خرید و فروخت کرنے کے دوران دونوں تجارت کرنے والے لوگوں کی جانب سے جھوٹ پھیل جاتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ دھوکہ دینا چاہتا ہے، سامنے والا چاہتا ہے کہ اس کو دھوکہ ہو، میرا فائدہ ہو، میرا نفع ہو، معاملے کو یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ جو چیز حقیقت میں پروڈکٹ کے اندر عیب کے طور پر داخل ہوتی ہے اس کو سامنے والے پر ظاہر نہیں کرتے، تو پھر اللہ جو برکت ہوتی ہے نا اس کو ہٹا لیتے ہیں۔ جتنی محنت کر لیں، جتنا نفع کما لیں، وہ برکت اس میں رہتی ہی نہیں ہے، برکت اللہ ہٹا لیتا ہے۔ لوگوں کا اچھا سوچیں گے تو برکت آئے گی، بد نیتی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تفسیر کبیر ایک بہت زبردست کتاب ہے، علامہ فخر الدین رازی نے اس کے اندر ایک بادشاہ کا قصہ لکھا ہے، جس بادشاہ کا نام تھا انوشروا۔ اس زمانے میں ایسے نام چلتے تھے۔ تو ایک بادشاہ تھا انوشروا، وہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر نکلا اور مسافر بن گیا۔ اب آدمی سفر کے اندر رہتا ہے تو دو چیزوں کی اس کو بہت ضرورت ہوتی ہے، نمبر ایک اپنا موبائل اور نمبر دو اپنا والیٹ۔ اگر سفر کے دوران موبائل والیٹ دونوں گم ہو جائیں تو آدمی بالکل بیکار ہو جاتا ہے، خواہ پھر اپنی بستی کے اندر کروڑ پتی بھی کیوں نہ ہو۔ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، اللہ نہ کرے آدمی ایئرپورٹ وغیرہ پر ہو اور پاسپورٹ گم ہو جاوے، ویزا گم ہو جاوے، تو پھر تو آدمی کے فانفے ہو جاتے ہیں، یعنی بہت خطرناک حالت ہو جاتی ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ وہ بادشاہ چل رہا تھا، اس کے ساتھ اس کا لشکر تھا، لیکن ہوا یہ کہ وہ گم ہو گیا، لشکر سے الگ ہو گیا۔ اب تھا وہ بادشاہ، گھبرا گیا کہ کیا ہوگا، میری کیا حالت ہوگی۔ تو اس طرح بھٹکتا ہوا وہ ایک گاؤں اور بستی میں پہنچا۔ وہاں ایک لڑکے سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے لڑکے سے کہا کہ لڑکے بہت دنوں سے میں نے کچھ کھایا نہیں، کچھ کھانے کے لیے مل جائے تو احسان ہوگا۔ تو اس نے ایک انار لا کر دیا کہ لو یہ انار کھاؤ۔ انوشروا نے انار کھولا، کھانا شروع کیا تو اتنا میٹھا انار، اتنا شیریں، اتنا مزہ آیا اس کو کھانے کے اندر کہ پوری بھوک جو تھی نا الحمدللہ وہ پوری کافی ہوگی اور شکم سیر ہو گیا وہ۔ اتنے میں جب اس کی کچھ حالت اچھی ہوئی تو اس نے سوچا کہ کاش میرا لشکر یہاں پر ہوتا کہ اس جگہ پر میں قبضہ کر لیتا، اتنے اچھے انار یہاں پر ملتے ہیں، میٹھے فروٹس یہاں پر ہیں، یہ جگہ اگر میرے علاقے کے اندر داخل ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس نے سوچا کہ پھر جب دوبارہ اس کو بھوک لگی اور اس نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ لڑکے ذرا انار ملے گا، تو لڑکے نے کہا جی ملے گا نا، ایک انار اس کو دیا۔ اب اس مرتبہ جب اس نے انار کھانا شروع کیا نا تو نہایت کروا انار، بھوک لگی تھی لیکن وہ انار پیٹ کے اندر داخل ہی نہ ہوئے، پیٹ اس کو قبول ہی نہیں کرتا تھا، اس نے باہر نکالا پورا۔ اس نے لڑکے سے پوچھا، لڑکے جب تو نے پہلی مرتبہ مجھے انار دیا تھا تو اتنا میٹھا انار تھا وہ، اس کے کیا کہنے، اب یہی انار تو مجھے دے رہا ہے اتنا کروا، حلق سے نیچے اترتا بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا لگتا ہے کسی کھانے والے نے بدنیتی کی ہے۔ بدنیتی اس نے جو کی تھی نا کہ میں اپنے لشکر کو بلاؤں گا اور اس جگہ پر قبضہ کر لوں گا کیونکہ اس کے انار بڑے میٹھے ہیں، تو اللہ نے اس انار سے برکت چھین لی۔ معلوم ہوا جب لوگوں کا برا سوچیں گے تو ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا، اس لیے ہم لوگوں کا اچھا سوچیں۔ جب ہم اچھا سوچیں گے تو اللہ ہمیں بہترین رزق دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق سب کو عطا فرمائے۔ آخری آیت جو سورہ طلاق کی ہے، آیت نمبر 12، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین کو بھی 7 آسمان کی طرح ہی پیدا کیا۔ اور اس کا کیا مطلب؟ تو کچھ مفسر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے جس طرح آسمان کو پیدا کیا نا اسی طرح اللہ نے زمین کو پیدا کیا۔ تعداد دونوں کی ایک ہو یہ بتانا مقصود نہیں، جس طرح مخلوق آسمان ہے
اسی طرح اللہ کی ایک مخلوق زمین ہے۔ اللہ یہاں پر یہ بات بتانا چاہتے ہیں۔ علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر کے اندر بہت سے اقوال نقل کیے، ان میں سے ایک قول یہی نقل کیا ہے، اور تفسیر ماجدی کی جو مصنف ہے انہوں نے بھی اسی بات کو اختیار کیا ہے، جبکہ اور مفسر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد تعداد کے اندر مماثلت کو بتانا ہے، کہ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا اس طرح کہ وہ ساتھ ہے، تو اسی طرح اللہ نے زمین پیدا کی اور وہ ساتھ ہے۔ اب وہ سات زمین کہاں ہیں، کس طرح ہیں، تو بعض مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ ایک کے اوپر ایک ہے، یعنی ایک زمین جس پر ہم ہیں، اس کے نیچے ایک زمین، اس کے نیچے ایک زمین، اس کے نیچے ایک زمین، اس طرح 7 زمین ہیں۔ ضحاک مفسر کی رائے اسی بات پر تھی، وہ اسی بات کو پسند کرتے تھے، لیکن قرآن کے اندر اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کوئی واضح ثبوت نہیں۔ بہت سے مفسر یہ کہتے ہیں کہ 7 زمین سے مراد 7 سیارے ہیں۔ گیلیکسی کے اندر جس طرح ہمارا ایک ارتھ ہے، ایک دھرتی ہے جس کے اندر آکسیجن ہے، پانی ہے، انسانیت یہاں پر قائم رہ سکتی ہے، اسی طرح اللہ نے اس کے علاوہ 6 اور پلینٹس اور سیارے رکھے ہیں جہاں پر آکسیجن ہے اور جہاں پر پانی کا بندوبست ہے، اور وہاں پر بھی انسان رہ سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے، لیکن کیا حقیقی بات ہے وہ کسی کو معلوم نہیں، کہ قرآن کے اندر ان سب باتوں میں بہت زیادہ ڈیپ تفصیل بیان نہیں ہوئی، کہ قرآن ان سب چیزوں کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ قرآن ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، تو جتنی ہدایت قرآن سے ہم کو ملتی ہے، قرآن وہ ہدایت ہم کو پہنچائے گا، اور بہت زیادہ جو آگے کی تفصیلات ہوتی ہے قرآن کے اندر اس کو بہت زیادہ چھیڑا نہیں گیا۔ تو خیر معنی اور مراد یہ کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی آسمانوں کی طرح ہی اللہ نے پیدا کی، یعنی یہ کہ وہ بھی 7 ہے، اور بہت سی احادیث کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ زمین 7 ہے۔ جیسے شہیب رومی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ بولے بھائی تھے، حضرت عمر کے ساتھ بہت جمتی تھی ان کی۔ حضرت عمر جب شہید ہوئے نے تو نماز جنازہ بھی حضرت شہیب نہیں پڑھے، اور حضرت عمر کے بعد 3 دن تقریباً حضرت عمر کی جگہ پر یہ خلیفہ بھی رہے، اس کے بعد پھر حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت شہیب رومی کی ایک دعا حسن حسین، اور اسی طرح دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر ہے، اس کے اندر یہ بات ہے کہ انہوں نے اللہ سے اس طرح دعا مانگی تھی، اے وہ اللہ جو 7 زمینوں کا پروردگار ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زمینیں 7 ہیں، اب اس کی کیا شکل وہ اللہ کو معلوم، تہبتیں ہیں یا 7 سیارے ہیں، اللہ زیادہ بہتر جانے۔ ایک اور صحابی ہیں سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رسول ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایک ہی مجلس کے اندر جنت کی خوشخبری ان کو دنیا کے اندر دے دی تھی، سعید ابن زید۔ ان کے علاوہ اور بھی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، ہر ایک کے فضائل ہیں۔ اسی طرح حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں، حضرت عمر ابن عوف ہیں، عبد الرحمن ابن عوف، تو یہ سب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ سعید ابن زید بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رسول ہیں انہوں نے دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری ان کو دے دی تھی۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک عورت نے ان کے خلاف ایک جھوٹی بات مدینے کے گورنر کو کہہ دی تھی، اور یہ بات کہی تھی مدینے کے گورنر کو جس کا نام مروان تھا، کہ اس سعید نے میری زمین پر ناحق قبضہ کر لیا ہے، اور ظلماً اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا۔ اب سعید ابن زید کو جب مروان نے بلایا تب سعید ابن زید نے یہ کہا کہ میں اس کی زمین پر ناحق قبضہ کر کس طرح سکتا ہوں، جبکہ خود میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی ایک بالش کے بقدر بھی کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کرتا ہے، اللہ 7 زمین کو قیامت کے دن اس کے گلے پر توق بنا کر رکھ دے گا، اور نہایت سختی کے اندر اللہ اس کو مبتلا کرے گا۔ تو جب میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہے، میں اس کی زمین پر ناحق قبضہ کر کس طرح سکتا ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مروان نے کہا کہ سعید کی بات پر مجھے اعتماد ہے، اور اس طرح حضرت سعید کو اس نے جانے دیا۔ حضرت سعید کو چونکہ بہت تکلیف ہوئی تھی، اور اس عورت نے جھوٹا الزام حضرت سعید پر ڈالا تھا، تو اس وقت حضرت سعید نے ان کو بد دعا دی تھی اور کہا تھا کہ اے عورت، تو نے آج میرے اوپر ایک جھوٹی بات کہی ہے، اگر واقعتاً قصداً تو نے جھوٹی بات کہی ہے نا،
تو اللہ کرے تو نابینا ہو کر مرے اور اللہ ایک کنویں کو تیری قبر بنا دے۔ ہوا یہی کہ وہ عورت جو تھی نا آخر عمر کے اندر نابینا ہو گئی اور پھر کسی کنویں کے اندر لڑک کر مر گئی۔ یہ انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اس طرح اللہ والوں کی بد دعا لے لیتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ دیکھو اس حدیث سے تو مجھے یہی بات بتانی تھی کہ حضرت سعید ابن زید نے جو حدیث بیان کی تھی اس کے اندر بھی 7 زمین کا تذکرہ ہے۔ معلوم ہوا اللہ نے 7 زمینیں بنائی ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اس کے اندر نہ ہم کو پڑھنا چاہیے، نہ وہ کچھ تفصیل کے ساتھ قرآن حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اللہ کا حکم ان آسمانوں اور زمین کے درمیان نازل ہوتا رہتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کر کے چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اس کا نظام بھی سنبھالتے رہتے ہیں۔ یہ اس لیے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھتا ہے، اور یہ بھی بات جان لو کہ ہر چیز پر اللہ کے علم کا احاطہ ہے، یعنی اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی بات جو زمین کے اندر ہو، بڑی بات ہو، اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اگر اس کو کوئی شکایت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندوں میں سے کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو اس کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ میں اس سے بہت قریب ہوتا ہوں۔ تو اللہ کا علم ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ یہ جو تفسیر ہوئی ہے اس کو قبول فرما۔ اللہ اس کے اندر جو غلطیاں ہوئی ہو تو اے اللہ ان کو معاف فرما دینا۔ اے اللہ قرآنی انوارات سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ مولا قرآن کی حقیقی قدر کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما، قرآن پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔